مگر جانے کیسا صدمہ تھا، کیسا دکھ تھا۔ جیسے ہی بی بی گھر میں داخل ہوئی چیخ نکل گئی، زہرا چلا کے روئی، بابا۔ اتنے میں علی مرتضیٰ داخل بیت الشرف ہوئے۔ اب جو زہرا کو چلا کے روتا ہوا دیکھا، عالم غیظ میں قبضہ ذوالفقار پر کلائی رکھی، بنت رسول پھر اپنے بابا کو بتا دینا علی جا رہا ہے، مدینے کی گلیاں لہو سے ڈوب جائے گی۔ آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو نوجوانوں، نبی کی اکلوتی بیٹی کا ماتم ہے۔ رسول اللہ قبر میں بے چین ہو گئے۔ اللہ نہ کرے ہمارے سماج میں کسی بیٹی کا باپ مر جائے، ہر کوئی شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ارے یہ نبی کی بیٹی کیا کرے؟ اجرکم علی اللہ۔ بنت رسول اپنے بابا کو جواب دے لیں، علی جا رہا ہے۔ بچہ سے ہی یہ دیکھا، اب کیسے پڑھوں، حد ادب ہے۔ بیوی کی کنیزیں جو ماں بن چکی ہیں، یہ جو اس امید میں ہیں، وہ محسوس کر سکتی ہیں بیوی کے شکم میں محسن ہے۔ ان دنوں کتنی احتیاط کی جاتی ہے، یہ گھر کے بزرگ جانتے ہیں۔ بنت رسول جواب دے لینا۔ زہرا آگے بڑھی، علی کی کلائی پہ ہاتھ رکھ دیا، یا علی تمہیں میری قسم ہے، یا علی صبر کرو، کبھی روئی کیوں؟ فدق نہ ملنے سے کا غم اس کا بھی ہے، مگر روئی تو اس لیے ہوں یا علی، دنیا نے کتنی جلدی میرا رتبہ بھولا دیا۔ اسی دربار میں جاتی تھی، میرا بابا اٹھ کے میری تعظیم کو بڑھتا تھا، ابھی میرے بابا کا کفن بھی پیدا نہ ہوا، ارے میں کئی گھنٹے دربار میں کھڑی رہی، کسی نے یہ بھی نہ کہا زہرا بیٹھ جاؤ، یا علی یہ دیکھو میرے پیروں میں ورم آ گیا۔ آئے کیا روئے، کیا تڑپے، ایسے ہی رویا جاتا ہے، ایسے ہی بے قرار ہوا جاتا ہے۔ یا علی، یا علی یہ دیکھیے میرے پیروں پر ورم آ گیا ہے، یا علی میں کئی گھنٹے کھڑی رہی، مجھے یاد آتے رہے بابا، مگر کسی نے نہ کہا بیٹھ جاؤ بنت رسول۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا کی خدمت میں نہ رلائے، سوائے غم مظلوم میں کربلا حسین علیہ السلام کے۔ نوجوانوں دیکھیے میری طرف، مولا اس خدمت کو قبول فرمائے اور شہزادی اپنی امان میں رکھے۔ ٹوٹی پسلیوں والی بی بی کا غم منایا ہے، ان کی مجلس برپا کی ہے، تو شام والی بی بی علی کی لاڈلی بیٹی ضرور نجات دے گی آپ کو۔ بیوی کی کنیزوں، قبولیت دعا کی گھڑی ہے، جو چاہو مانگ لو، حسین کی ماں کا صدقہ مل جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ مجھے ایک بار یہ بزرگ بتائے، جن کی بیٹیاں ہیں، جن کے بچے ہیں، وہ بتائے ہم سماج میں رہتے، ایک دوسرے کے غم میں فیضی بھائی شریک رہتے ہیں۔ عجیب ہے دنیا، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک دوسرے کے غم میں شریک۔ اللہ نہ کرے کوئی اکلوتی بیٹی ہو یوں کہ پہلے اس کی ماں مر جائے پھر باپ مر جائے، تو کیا سماج کے لوگ اسے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، روزانہ اس کے گھر جائیں گے، اسے روتا دیکھیں گے، کہیں گے بی بی گھر میں اکیلی نہ رہا کرو، میرے گھر آ جایا کرو۔
دل بہل جائے گا. ایسے نہ رو, اپنا خیال بھی کیا کرو. یہ کہنے والا کوئی نہ ملے گا. چپ کے رونا, میری نیند خراب ہوتی ہے. آئے نبی کی بیٹی, مدینے والے آئے, یہ زہرا, یا دن کو رویا کرو. یہ کیسا ستم ہے نبی کی بیٹی پر. یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو. آئے کیا گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں آپ. میں دیکھ رہا ہوں آپ کی جیسی حالتیں ہیں. تو زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا, بس ایک روایت میں لسٹ تمام کر دوں گا. سوگوارو بنت نبی, یا دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو. بی بی کا دل ٹوٹ گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا بی بی, پھر بھی آپ کی قسمت اچھی ہے. ایک وقت تو رونے کی اجازت ہے. ہائے سکینہ, ہائے حسین کی بیٹی. بی بی نے کہا مدینے والوں پریشان نہ ہو, ہم رات کو مدینے میں روئیں گے, دن کو مدینے سے باہر روئیں گے. سویرا ہوا, نبی کی بیٹی سیاہ برقعے میں نکلی. مدینے سے باہر جا کے چٹیل میدان میں ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کے, بابا اب مجھے مدینے والے رونے نہیں دیتے. بابا تمہارے بعد زہرا اکیلی ہو گئی. اے بابا کیا بتاؤں, وہ مصیبتیں پڑی, اگر دنوں میں پڑتی تو مثل شب تار ہو جاتے. زہرا دن بھر بیٹھ کے بابا پر روتی رہی, سسکتی رہی, بلکتی رہی, مگر کیسے پڑھوں. ہائے غربت. اب جو دوسرے دن زہرا آئی تو کیا دیکھا, کسی ظالم نے درخت کاٹ ڈالا جس کے سائے میں بیٹھ کے زہرا گریا کرتی تھی. سائے میں بیٹھ کے رونے تک نہ دیا گیا. ایسی مظلومہ بیوی ہے, کل سائے میں رونے نہ دیا, آج سائے میں قبر کو نہیں رہنے دیتے. بس سنیے, مجلس تمام ہے. روایت چھوٹی سی روایت پڑھ کے مجلس تمام کرتا ہوں. ماشاءاللہ علماء, فاضل, شعراء, مداحاں سب بیٹھے ہیں, خطباء. آپ حضرات بہتر جانتے ہیں مصائب میں بعض منزلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں یہ ہوتا ہے کہ بس اب اپنے پاس بلا لو حضرت, کیونکہ اسے پڑھنے کے بعد پھر اپنی زندگی سے پشیمانی ہوتی ہے. یہ پڑھ بھی دیا, زندہ بھی رہ گئے, لیکن احساس ہمارے مردہ ہیں, اس وجہ سے پڑھ کے زندہ رہ جاتے ہیں. یا زہرا, دیکھیں ایک لفظ ہے تازیانہ, سن لیا سو. ایک لفظ ہے تازیانے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. رسی کے بھی تازیانے ہوتے ہیں, کپڑے کے بھی تازیانے ہوتے ہیں, چمڑے کے بھی تازیانے ہوتے ہیں, مگر کچھ ایسے بھی تازیانے ہوتے ہیں جن کی چوٹ ایسی ہوتی ہے کہ جو سرکش جانور ہوتے ہیں صرف تازیانے سے آواز نکالی جاتی ہے, اس کی آواز سن کے حیوان سہم جاتے ہیں. اگر سمجھ گئے ہو بات تو مجلس کو تمام کرو. صرف اس تازیانے کی آواز سن کے حیوان قابو میں آ جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں. چمڑے کے تازیانے ہوتے ہیں, یہی تازیانے مارے گئے اس گھرانے کے لوگوں کو. بس سنیے, ایک دن علی مرتضیٰ بیت الشرف میں داخل ہوئے, دیکھا نبی کی بیٹی نماز پڑھ رہی ہے. علی حسن عبادت زہرا دیکھنے کو کھڑے ہو گئے.
کچھ دیر کے بعد ہوا یہ، زہرا نے کہا اللہ اکبر، مگر قیامت یہ ہوئی کہ ایک ہی ہاتھ اٹھایا زہرا نے۔ سمجھ گئے عزادار، ایک ہی ہاتھ اٹھایا، علی کلیجہ تھام کے خاک میں بیٹھ گئے۔ جو نماز تمام ہوئی، بنت رسول ایک ہی ہاتھ کیوں اٹھایا؟ یا علی، قنفذ نے اپنے مالک کے کہنے سے ایسا تازیانہ مارا، ارے اب اس ہاتھ سے نہ تسبیح پڑھ پاتی ہوں نہ تکبیر کہہ پاتی ہوں، مگر ہائے رے محبت حسین، جب بندے کا کفن ٹوٹے یہی ہاتھ نکلے۔ آجا میرے لال، آجا میرے حسین، آجا میرے غریب۔